اپنی ضد کی بدولت، اپنی جھوٹی انا کی بدولت پاکستان کو آج اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکے. حتیٰ کہ ان کا سب سے بڑا جو بینر ہیڈ لائن تھی، ان کا نعرہ جو تھا کہ ہم احتساب کریں گے، ہم لوٹی ہوئی دولت واپس نکالیں گے. بہت ساری دولت کے ذخائر بتاتے تھے، فلاں پڑے ہیں، فلاں جگہ پڑے ہیں. آج تک کسی ایک اپنے مخالف کو یا کسی ایک سیاستدان سے بھی کوئی پائی پیسہ یا اس کو کسی عدالت کے طرف اپنا کیس پروو کرنے میں ناکام رہے. صرف ایک سوشل میڈیا یا فارمل میڈیا کے اندر ایک اوزار ہے پروپیگنڈا کی، جس کو وہ چلائے جا رہے ہیں. تو ہم جماعتوں نے سب نے فیصلہ کیا. ہماری دانست میں تو جب سینٹ میں وزیر اعظم صاحب کو شکست ہوئی تھی اور گیلانی صاحب سینیٹر منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی سے، صاحب کو رسولی طور پہ ان کے خلاف اعتماد ہو گیا تھا. لیکن پھر حالات ایسے بنے اور ہمارا اس وقت بھی تقاضا تھا کہ فوری طور پر عدم اعتماد کی تحریک موو کر لی جائے. بڑا رائٹ ٹائم. ہمارے کچھ دوستوں کے تحفظات تھے، لیکن اب سب اس بات پر متفق ہو گئے. ان کی رائے بڑی مستند رائے تھی، آج سب اس پہ متفق ہیں. ہمیں کہا جا رہا تھا کہ جی لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ لانگ مارچ ساری جماعتیں کرتی تو اکٹھے ہو کے کرتی، اپوزیشن کی زیادہ اچھا ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ بھی لانگ مارچ کر رہے ہیں، ان کو بھی کرنا چاہیے. ہم سمجھتے تھے کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، پہلے ہی لیٹ ہو رہے تھے. لہٰذا پیپلز پارٹی نے اپنے تئیں جو ہمارے آپس میں ڈفرینسز بھی تھے وہ بھی سارے اپنی جگہ، لیکن پیپلز پارٹی نے آج کا فیصلہ کر لیا. اس دوران عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر جو رابطے آپس میں تھے وہ میچور ہونے لگے. تو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اپنے دکھوں کا دعویٰ یہ کرتی ہے کہ دکھ دل میں سمیٹ لیتی ہے اور پاکستان کو اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے وہ بڑے بڑے اقدام کرتی ہے جو کسی حوصلے والے سے بھی مشکل ہو جاتے ہیں. آصف زرداری صاحب نے پھر ایک دفعہ اپنی قومی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کے اپنے مخالفین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کے اپنے پچھلے جو ذاتیاں تھیں یا تلخیاں تھیں اس کو صرف نظر کرتے ہوئے، بلکہ ایک حد تک کچھ دوستوں کی طنز برداشت کرتے ہوئے بھی انہوں نے پاکستان کی ایک قومی سیاست اور قومی قیادت کے طور پہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی. اور آج الحمدللہ عدم اعتماد کی تیاریاں مکمل ہیں. لیکن مجھے روز پریس والے میرے ساتھی پوچھتے تھے، میرے باقی دوستوں سے پوچھتے تھے کہ یہ مارچ سے کیا ہوگا؟ مارچ سے حکومتیں تو نہیں بدلتی. کہ آپ جانتے ہیں نا جی، مارچ 27 کو شروع ہوا، ہم کراچی سے چلے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں کچھ دن مارچ کے ساتھ رہا کراچی سے لے کے مورو تک. تو جہاں جہاں گئے، اس سے آگے آپ خود کوریج دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں ہم گئے وہاں لوگوں کی رائے یہ تھی کہ 2018 کے جو انتخابی مہم میں بلاول صاحب کا مارچ تھا یا جلسے تھے یا اس وقت جو راؤنڈ ہوا تھا، اس سے کئی گنا تو لوگ نکلے ہیں. اور بلا شبہ ایسے ہی ہے. ہم وہ محسین میرے پاس محفوظ ہے، کیمرے آپ تو اپنی آنکھوں میں صرف محفوظ بھی رہتے، کیمرے بھی جیبوں میں ہوتے ہیں، جو کیمرے میں محفوظ ہے کہ لوگ بڑے جوش و خروش سے، بڑے ولولے سے اور باقی حقیقت میں تبدیلی کے کنارے کے تحت، یعنی خان صاحب اور بس کرو جان دو، یہ نعرہ لگاتے ہوئے لوگ میدان میں آ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہتے تھے پنجاب میں آئیں گے تو پتہ چلے گا. پنجاب میں داخل ہوئے، رحیم یار خان، بہاولپور، ملتان، تو لوگوں نے دیکھا خانے وال کہ وہی صورتحال ہے جو سندھ میں تھی. پھر یہ تھا جی کہ سینٹرل پنجاب میں داخل ہوں گے تو دیکھیں گے. سینٹرل پنجاب میں سب لوگوں نے دیکھا، چیچا وطنی آیا تو کیا تھا، سہیوال آیا تو کیا تھا. ابھی اوکاڑا کی میں فوٹیج دیکھ رہا تھا، وہاں بھی ایک جمع غفیر ہے. انشاءاللہ لاہور میں اس سے بہت بڑی صورتحال ہوگی. اور اس کے بعد جب چیئرمین صاحب ہمارے ڈویژن میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ ان کا بھرپور طریقے سے گجرانوالہ میں بھی، وزیر آباد میں تو قیام کر رہے ہیں، وہاں بھی استقبال ہوگا. اور پھر ہماری کوشش ہے، ہمارے لیے یہ بڑا چیلنج ہے ایک حساب سے کہ ہم نے 2-3 جگہ پہ اپنے ضلع کے اندر چیئرمین صاحب کا استقبال کرنا ہے. ہم نے گجرات میں استقبال کرنا ہے، لالا موسیٰ میں کرنا ہے، کھاریا میں کرنا ہے، سرائے عالمگیر میں کرنا ہے. لیکن میں اللہ کے گھر سے یہ یقین اور امید ہے، دعا گو ہوں اور کہ گجرات میں بھی ایک ریکارڈ جلسہ ہوگا، ریکارڈ کراؤڈ ہوگا. جتنی محنت ہمارے سارے دوست مل کے ساتھ جوڑ کے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ لالا موسیٰ میں ماضی کے ریکارڈ توڑ کے انشاءاللہ جلسہ ہوگا.
کھاریاں میں ایسی صورتحال ہوگی، لوگ بڑے جوش و خروش سے چیئرمین صاحب کو دیکھنے ملنے اور اپنی آواز ان کی آواز میں ملانے آ رہے ہیں. اور آخری گزارش ہے کہ بلا شبہ میں آج ضلع گجرات کے لوگوں سے، پورے ملک کے لوگوں سے، لیکن خاص طور پہ گجرات کے لوگوں سے، اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آج وقت ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ لوگوں کی فرض جانتے ہیں. لوگ ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں، کب ان سے جان چھڑاؤ، کب اس حکومت کو گھر بھیجو گے. اب اس کو گھر بھیج رہے ہیں، اس کی تیاریاں ہو گئی ہیں. آج اپنی آواز بلاول کی آواز میں ملائیے اور 7 تاریخ کو نکل کے اپنے محبوب قائد کا استقبال کیجیے. اپنی آواز اس حکومت کے خلاف ایک نعرے کے طور پہ بلاول صاحب کے نعرے میں شامل کیجیے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے میں، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے میں پاکستان کے حالات بدلے. اچھا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نے کہا کہ 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ احمد مار لائیں گے، تو بلاول صاحب نے 5 دن کا ٹائم دیا تھا. تو کیا آپ نے اعتراض نہیں ہے کہ آپ کا آپ کے لوگوں کو فالو کرنے اور جو مولانا صاحب ان کو فالو کرتے ہیں، کیا فرق کیوں ہے؟ بلاول صاحب کو اسلام آباد پہنچنے میں کو 5 دن لگنے تھے تقریباً. تو مولانا جو کہ اسلام آباد بیٹھے تھے، زرداری صاحب کے ساتھ ان کی مسلسل مشاورت تھی. تو یہ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہے بعض بات اپنے ٹیکٹیکلی. گورنمنٹ دیکھے نا، ہم تو اپنے ٹیکٹیکلی کا موو کر رہے ہیں نا. گورنمنٹ نے کیا کیا، انہیں اچانک یاد آ گیا کہ اسمبلی کی رینوویشن ہونی ہے، انہوں نے 4 دن کے لیے اسمبلی بند کر لی. اب اس طرح حکومتیں بہت سارے کام کرتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو سب سرے ہم بیان نہیں کر سکتے. تو آپ نے کچھ چیزیں مخفی رکھ کے چلنی ہوتی ہیں، لیکن اب یہ حتمی مرحلہ آنے والا ہے. سر جتنی پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی نے ہائپ کریٹ کیا ہے طریقہ اعتماد کی، اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی ایم کیا کرے گی؟ آپ اس کے پازیٹیو سائڈ پہ سوچیں. میں نے کہا نا، یہ حکومت کہتی تھی کہ ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ہم پوری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے، ہم پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں دے سکتے. اس مارچ کا پہلا دن صاحب 27 کو کراچی سے چلے تھے اور 28 کی صبح اگلے دن صرف 1 دن کا پریشر تھا اور وزیر اعظم صاحب نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کے بجائے کم کی، بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے بجائے کم کی، نئے پروجیکٹس اناؤنس کیے. وہ پیسے پتہ نہیں کہاں سے لائیں گے، یا یو ٹرن لیں گے، پتہ نہیں اب کیا کریں گے. قاری صاحب اگر ان سوال یہ ہے کہ اس کے ثمرات تو لوگوں تک پازیٹیو پہنچ رہے ہیں. اب یہ کنکلوڈ ہوگا تو بڑے ثمرات آئیں گے، اس کو پازیٹیولی دیکھیے. قاری صاحب اگر آپ کی یہ طریق کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ ارلی الیکشن میں جائیں گے یا آپ جو ہے ٹرم پوری کریں؟ یہ اگر پہلے تو چھوڑیے، جی جی یہ تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ جلد انتخاب ہو جائے. آپ نے سنا ہوگا چیئرمین صاحب ہر جگہ پہ یہ بات زور زور سے خبر کی، انہوں نے عمران خان کو چیلنج کر کے کہا اگر ہمت ہے اور تم سمجھتے ہو کہ بڑے پاپولر ہوں تو استعفیٰ دو، اسمبلیاں ڈیزالو کرو، آؤ میدان میں الیکشن کراؤ. تو وہ فوری الیکشن کی بات ہی کر رہے ہیں، لیکن ایک ٹیکنیکل ریزن اس میں موجود ہے اور اس کی پہلے دن سے ہم بات کر رہے ہیں. جلد انتخاب جب پی ڈی ایم بنا تھا، جو پی ڈی ایم کا چارٹر لکھا گیا تھا، اس کے اندر بھی لکھا ہوا کہ جو بھی اس حکومت کو ہٹا کے حکومت آئے گی وہ جلد از جلد انتخاب کرائے گی. اب اس میں ایک مسئلہ چھوٹا سا صرف یہ ہے، اس کی بڑی وضاحت ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ جن انتخابی قوانین اور ضوابط کار کے تحت الیکشن ہوئے وہ الیکشن چیلنج ہوئے، وہ الیکشن متنازع، ان کو درست کرنا ضروری تھا. ساری جماعتوں نے اپنی مشاورت کی، لیکن اس حکومت نے الیکشن کمیشن کو بھی ایک طرف پھینکا، اس کے اوپر بھی الغار کر دی اور سیاسی جماعتوں کو بھی، پارلیمان کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے ڈائریکٹلی پہلے آرڈیننسز کے ذریعے اور پھر بلڈوز کرتے ہوئے انہوں نے قانون پاس کیے. سو اس وقت جو حکومت تشکیل پائے گی فوری طور پہ اس کے ذمہ یہ کام ہوگا کہ الیکشن کے قوانین جو انہوں نے بنائے ہیں وہ ختم کرے، ان کے وہ امتیازی قوانین ہیں، اور پھر تمام جماعتوں کی مشاورت سے، پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہوگی، تمام جماعتوں کی مشاورت سے الیکشن کمیشن کے ذریعے جو ہے مشاورت کر کے اتفاق رائے سے قانون سازی کی جائے اور وہ کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں ہو. وہ مہینوں سالوں کی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد ہوگی. اور پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو جانے چاہیے، کیونکہ اب ایک ایسی حکومت ضروری ہے جو عوام کا مینڈیٹ لے کے ہے، جس کی بھی بنے. اگر کسی ایک جماعت کو حکومت ملتی ہے بسم اللہ، اگر کچھ جماعتوں کو مل کے گورنمنٹ بنانی پڑتی ہے سو واٹ، لیکن جو بھی قیادت آگے آئے
وہ اس صبر والی ہو, اس حوصلے والی ہو, اس ہمت والی ہو, اس فہم والی ہو کہ وہ ساری جماعتوں کو, سارے پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے یکجہتی کے ساتھ فیصلے کرے, تب جا کے ہم پاکستان کو اس بڑے مشکل اور بحرانوں سے باہر نکالنے کی کسی کیفیت میں آ سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں یہ ثابت کیا, ہم نے دہشت گردی میں برے ترین حالات میں ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. اس وقت ہم نے اکانومی کو درست کیا, اس وقت ہم نے پاکستان کے عوام کو ریکارڈ ریلیف فراہم کیے. یہ سارا کچھ ہوا اس لیے کہ ہم ساری جماعتوں سے مشاورت کرتے تھے. ہم اگر آئین میں ترمیم کرتے تھے, جو ریکارڈ ترمیم ہوئی, 103 آرٹیکل امینڈ ہوئے, وہ بھی اتفاق کے رائے سے ہوئے. NFC ہوا اتفاق کے رائے سے ہوا. کوئی 95% سے زائد ہمارے دور میں جو قانون سازی تھی وہ بھی اتفاق کے رائے سے ہوئی. اور اتفاق رائے کیوں ضروری؟ اس لیے ضروری ہے کہ اتفاق رائے کی صورت میں کوئی جماعت اس کو ڈس اون نہیں کرتی. جس طرح آج ہم کہہ رہے ہیں, جس دن یہ بل پاس کر رہے تھے الیکشن لاز کے, اس دن ہم نے کہا تھا کہ جو یہ قانون بنا رہے ہیں, جب ہمیں موقع ملا ہم ان قوانین کو ختم کرتے ہیں. لیکن 18ویں ترمیم کے اوپر کسی کو تکلیف ہو نہ ہو, NFC کے اوپر کسی کو اچھا لگے برا لگے, اس کو کوئی ڈس اون نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے اوپر سب کی مشاورت شامل ہے. تو وہ ایک مشکل کام ضرور ہے, صبر آزما ہے. آپ کو اپنے ذرا انا کے گھوڑے سے نیچے اترنا پڑتا ہے اور آپ کو سب کی رائے سننی پڑتی ہے. یہی پاکستان کو لے کے آگے بڑھنے کا راستہ ہے. پیرا صاحب, سانحہ پشاور کا بڑا افسوسناک واقعہ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت بھی روڈ پر نکل چکی ہے؟ کیونکہ پہلے کئی سال آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں آپ کو اس طرح نہیں کمپلیٹ کرنے دی جا رہی تھی. آپ تو نہیں کوئی ایسا آپ کے ساتھ تمہارے ساتھ؟ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے چاہیے تھا کہ آج پہلے ہم ان اپنے شہداء کے لیے, ان جو ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ہیں, ہمارے سولجرز شہید ہوئے ہیں, جو مظلوم ہوئے, ان کی صحت کے لیے اور شہداء کے لیے دعا کریں. اب یہ ختم کر کے دعا کرتے ہیں, یہ دعا کر کے میں باقی اپنے دعا کا جواب دیتا ہوں. پہلے پاکستان ایک بڑے خوفناک بڑے خوفناک حال کا شکار ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی جگہ بھی ٹھیک نہیں کرنے. آج عالم یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا بری طرح فیلئر ہوا پڑا. ہم اس کے اوپر ابھی بات نہیں کر رہے, پاکستان کے حساسیت کا ایشو ہے. لیکن اس حکومت نے ہمیں ان حالات کا شکار کر دیا ہے کہ آج 27 پوائنٹس تھے FATF کے, 26 ہم پورے کر چکے ہیں, لیکن آج بھی ہم گرے لسٹ پہ پڑے ہیں. ان کی بات سننے کو تیار کوئی نہیں. یورپین یونین ان کے ساتھ نہیں, امریکہ کو یہ مفت میں چیلنج کیے جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم امریکہ کے مطابق ڈھونڈنا شروع کر دیں, بالکل نہیں. ہماری تاریخ مختلف ہے, لیکن آپ دانش مندی کے ساتھ بڑھ کے مارے بغیر خارجہ پالیسی لے کے چل سکتے ہیں. اسی کی ضرورت ہے. آپ پارٹیزن نہ ہو, آپ بالکل نیوٹرل رہ کے پاکستان کو آگے لے کے چلیں, لیکن اس کے لیے بڑھ کے مارنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا. یہ جو دہشت گردی کی وبا ہے, یہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. اب کیونکہ یہ دوبارہ مذہبی دہشت گردی جو ہے, یعنی ہمارے مساجد پہ, ہماری امام بارگاہوں پہ حملے پھر شروع ہو گئے ہیں. اس سے پہلے ہماری فورسز پہ کافی عرصے سے حملے ہو رہے ہیں, بلوچستان میں ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں, اب پشاور شہر پہ نشانہ پڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہماری فورسز نے بڑی ہمت کے ساتھ اس وبا پہ قابو پایا تھا, لیکن جس طرح کی یہ حکومت ہے, جس طرح کا ان کا مزاج ہے, یہ سوائے نفرتیں بانٹنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کرے ان سے, اسی لیے ان کا جانا بہت جلد ضروری ہے کہ کہیں یہ وبا پھر دوبارہ سر ہو. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی حیدرآباد میں خطاب کر رہے تھے حقوق مارچ سے, انہوں نے 2 باتیں کی کہ سندھ کے جو حالات ہیں, اگر بلاول کی جگہ پہ میں ہوتا تو لانگ مارچ چھوڑ کے واپس جان چھوڑا رہے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو شاہ محمود سوال مکمل کر لیں, جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب ایک مارچ ہی کر رہے ہیں, مارچ بلاول صاحب کا. اس مارچ کے اندر ان کے مریدین کی کچھ تعداد ہے, ان کو نکال دیں. شاہ محمود صاحب کو واپس گئے انہوں نے کہ عمران خان جا کے مارچ کر کے دکھائے مجھے وہاں سے. وہ اگر اپنے مریدین کی بنیاد پہ مارچ کر کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ کہیں. اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ راضی ہیں کہ نہیں. سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سے راضی ہیں کہ نہیں, یہ فیصلہ الیکشن میں ہوگا یا اسمبلی میں ہوگا. پاکستان کا فیصلہ بھی اور سندھ کا فیصلہ بھی,
جب وقت آئے گا تو ہم پہلے سے زیادہ سیٹیں جیتیں گے. شاہ محمود صاحب کو پتا ہے, وہ وہاں کے حالات کی بخوبی خبر رکھتے ہیں. وہ بھی وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی مارچ کے اثر کو کم کرنے کے لیے, جو کسی اسٹریٹجی کا ایسا نہیں تھا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مارچ کے اثرات کو کم کرنے کے لیے, تاکہ جس وقت بلاول صاحب کی اسپیچ شروع ہوا ہم بھی اسپیچ شروع کر دیں, تاکہ اس کو میڈیا جو ہے وہ ڈیوائڈ کر کے دکھاتا رہے. تو یہ تھوڑا انڈرمائن کرنے کی کوشش تھی, جو خود ایکسپوز ہوئے ہیں. سو یہ فیصلہ ہو جائے گا. اب شاہ محمود صاحب سے صرف یہی گزارش کریں کہ جناب اب تو پاکستان آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہے, پھر سنے میں جا کے صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی مودی کا کافی ڈیسٹینیشن جو فیض آباد تھا, اس کے بعد ابھی ڈی او کے لیے درخواست دے دی گئی ہے, کیا کوئی اوپر سے اشارہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ چینج ہوا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو جی عوام کے اشارے کی باتیں کرتے ہیں, اسی پہ چلتے ہیں آج تک. اگر اوپر سے آنے والے اشاروں کی طرف چلتے ہوتے تو آج پیپلز پارٹی اس حالت میں نہ ہوتی. ہم جو اس ملک کے اندر ہمارے خلاف جو کچھ ہوتا رہا ماضی میں, اسی لیے ہوتا رہا کہ ہم اشاروں پہ نہیں, ہم عوام کے ساتھ, ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. اس پہ غلطیاں کوتاہیاں اپنی جگہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتے ہیں, ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی, لیکن پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم اوپر سے اشاروں کے اوپر نہیں. ہاں ڈی-چارٹ میں سارے لوگوں نے جلسے کیے ہیں. پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ ایک بات کہی تھی کہ ہم کوئی غیر آئینی, کوئی غیر قانونی, کوئی غیر سیاسی کام نہیں کریں گے. آج بھی ہم جبرن نہیں کہہ رہے کہ ہم جائیں گے, ہم نے پہلے درخواست دی, ہم کوڈ پروسیجرز ہیں وہ پورے کیے ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ اسی طرح اسی وتیرے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. ابھی بھی مارچ چل رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے کسی جگہ سے آپ کو کوئی کمپلینٹ آئی ہے, کسی کا بلب ٹوٹا ہو, کسی کا درخت کا پتا ٹوٹا ہو, کسی کا ایک پائی کا نقصان ہوا ہو, حالانکہ ہزاروں لاکھوں لوگ چل رہے ہیں, گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے, اور الحمدللہ امن امان سے چل رہا ہے. اتنی بڑی تعداد میں اتنا لمبا سفر, سینکڑوں ہزاروں میل کا, تو اس میں امن امان سے چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بڑے ڈسپلن طریقے سے جائیں گے, اور یہ ہمارا بھی تو حق ہے جی, ملک ہمارا بھی ہے. خان صاحب ڈی چوک میں جلسہ کرتے تھے تو ہمیں بھی کریں گے. یہ جلسہ ہو رہا ہے, دھرنا دیں گے, یہ فیصلہ تو بلاول صاحب نے رکھا ہوا ہے نا, یہ وہی کریں گے. یہ تو انہوں نے کہا تھا نا کہ جو اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کا اعلان کرتے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے گجرات میں ہی اعلان کر دیں کہ کیا کر رہے ہیں. ایک سوال تھا کہ عمران خان سمجھ طریقے انصاف طریقے اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو گئی, عمران خان چلا جاتا ہے, تو کیا پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ ماضی کا اگر دوبارہ آپ دیکھیں, مسلم لیگ نون کو بھی حکومت ملی, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ملی, پاکستان کے عوام کو تو ریلیف کبھی نہیں ملا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کو نا اس کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو میں نے آپ کے سوال کے ایک چھوٹے سے حصے کا جواب پہلے دے چکا کہ اس مارچ کا ایک ثمر تو پاکستان کے لوگوں کو مل چکا نا, کہ ایک دن بعد ہی حکومت بجلی کے ریٹ اور گیس کے تیل کے ریٹ بڑھانے والی تھی اور حکومت کو مجبوراً کم کرنے پڑے. سو اس مارچ کے ثمرات تو آج بھی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ثمرات دے کے دے رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے خاصا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم جب آئے تھے حکومت میں تو محترمہ کی شہادت کے بعد ملک کا حال کیا تھا؟ دہشت گردی تھی, نہ ہماری عدالتیں محفوظ تھی, نہ ہمارا جی ایچ کیو محفوظ تھا, نہ ہماری چھاونیاں محفوظ تھی, نہ ہماری عبادت گاہیں محفوظ تھی, نہ ہمارے اسکول محفوظ تھے, نہ ہمارے جنازے محفوظ تھے, نہ ہماری شادیاں محفوظ تھی. ان حالات میں جب وردی پہن کے بازار میں نکلنا ایک مسئلہ بن گیا تھا, وہ پاکستان ہمیں ملا تھا. وہ پاکستان جس میں دہشت گرد اپنے جھنڈے گاڑ رہے تھے اور پاکستان کی سرزمین سکڑ رہی تھی, ان کے آگے سرنڈر ہو گئی تھی, وہ پاکستان ہمیں ملا تھا. ہم نے چند مہینوں میں لاکھوں لوگوں کو ان کے گھروں میں واپس آباد کیا, پاکستان کے اوپر پاکستان کا پرچم ایک ایک انچ پہ بحال کیا, اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے. لڑائی تو ہماری سپاہ اس وقت بھی لڑ رہی تھی جب ہماری حکومت نہیں تھی, اس میں تو کوئی کمی نہیں تھی. وہ شہادتیں بھی پا رہے تھے, وہ قربانیاں بھی دے رہے تھے, اور جتنے شہید ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ وہ ہیں, ہمارے سپاہی ہیں, ہمارے جوان ہیں, ہمارے سویلین ہیں, جو معذور ہو گئے ہیں ساری زندگی کے لیے اس لڑائی کے اندر. اس کے باوجود کہ پاکستان میں کوئی باہر سے انویسٹر نہیں آتا, ایون کوئی خریدار آنے کو تیار نہیں تھا. پاکستان کے کاروباری بندے سے پوچھئے, ہماری ایلسیاں نہیں کھل رہی تھی, پاکستان کے بینکوں کی ایلسی ایکسپٹ نہیں ہوتی تھی, بلکہ دبئی سے کاؤنٹر گارنٹیاں لینی پڑتی تھی. پاکستان کی ایکسپورٹس کو ہم نے $25 بلین کے ایک ریکارڈ سطح پہ لے کے گئے. آپ کہتے ہیں ریلیف نہیں ملا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو بی بی شہید کا خواب تھا, ہمارے دور میں شروع ہوا,
वो आस्ता आस्ता एक्सपैंड होना था। एकदम तो वो एक्सपैंड नहीं होता ना, जो उसके अंदर खामियां छोटी मोटी उसके सर्विस होने थे, उसके जो कुछ चीज, लेकिन हमने क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम, मुझे इत्तेफाक से उसका पहला चेयरमैन होने का एजाज भी है, मेरे हाथों में शुरू हुआ, तो हमने कोशिश ये की कि जल्द अज जल्द लोगों को फौरन रिलीफ मिले, क्योंकि उस वक्त बहुत महंगाई थी। दूसरा हमने ये किया कि फौरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफा, एक दफा 25%, फिर 50%, फिर 25%, ये 125%, बल्कि तकरीबन 135% इजाफा था, और फिर 100% से ज्यादा पेंशन में इजाफा था, 175% से ज्यादा फोर्सेस की तनख्वाहों में इजाफे थे, ताकि लोगों की जिंदगी में आसानियां हो। वो तनख्वाहदार तबके के पास पैसा नहीं रह जाता, वो पैसा मार्केट में फ्लोट होता है। इसी तरह किसान की फसलों की कीमत थी, 2008 में पाकिस्तान गंदम बाहर से मंगवा रहा था, चीनी बाहर से मंगवा रहा था, और 2009 में हम खुद कफील थे, 2010 में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये वो पॉलिसीज थी जिसकी बदौलत पाकिस्तान में बड़ी तेजी से दौलत फैली। आप पूछ लीजिए किसी कारोबारी बंदे से, तसल्ली से, तसल्ली से आपको कह रहा हूँ, किसी कारोबारी बंदे से पूछिए, उसे कहिए पिछले 15-20 सालों में किस दौर में ज्यादा खुशहाली, ज्यादा दौर पैसे कमाए हैं कारोबारी तबके, वो आपको कहेगा पीपल्स पार्टी के दौर में। लोगों से पूछिए तनख्वाहदार से कि आपको रिलीफ कब मिला, वो कहेगा पीपल्स पार्टी के दौर में। आज अगर एहसास प्रोग्राम है तो ये एहसास नहीं है, ये एहसास मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मुल्क के गरीब आवाम का था, जिस एहसास प्रोग्राम के तहत उन्होंने ये प्रोग्राम डिजाइन किया था, और फिर ये आस्ता आस्ता आगे बढ़ता गया। मियां साहब के दौर में भी इसका नाम बदलने की कोशिश की गई, अब भी नाम बदला जाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये ना वो ख्वाब देख सकते हैं, ना उस पर अमल कर सकते हैं। ये जो कह रहे हैं जो सेहत कार्ड, सेहत इंसाफ कार्ड, ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बहुत सारे चैप्टर्स के साथ, एक तो था ना कैश रिवार्ड जो थे, एक था वसीला सेहत, वसीला रोजगार, वसीला हुनर, और हमारे प्रोग्राम का डिजाइन हमेशा ये रहा, जो गुर्बत खत्म करने के लिए, एम्पावरमेंट के लिए है, नौजवानों के प्रोग्रामों के अलावा, कि बाकी तकरीबन सारे प्रोग्राम, तकरीबन मतलब अगर हमने पैसे दिए, ये एहसास प्रोग्राम आज कह रहे हैं ना, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डिजाइन ये था कि हम इस प्रोग्राम में घर की औरत को पैसा देंगे, विमेन एम्पावरमेंट करेंगे, औरतों को मुस्तकम करेंगे, क्योंकि घर वो चलाती हैं। और ये जो आज वजीर आजम साहब ने बिला सूद कर्जे देने के लिए वो तस्बीह हाथ में पकड़ के फैसल मस्जिद में जाके उन्होंने वहां को ऐलानात फरमाए हैं, इससे पहले सिंध गवर्नमेंट ये प्रोग्राम शुरू कर चुकी है, वहां पे लोग उसके समरात से बहरामंद हो रहे हैं, और वो प्रोग्राम आस्ता आस्ता एक्सपैंड हो रहा है। वहां पे खवातीन को दिया गया है पैसा, उनको घर बनाने के लिए पैसे दिए गए हैं, बिला सूद दिए गए हैं। ये अपने तौर पे कोई एक प्रोजेक्ट नहीं बता सकते जो इनके अपने जहनों की कोई तकलीफ हो, ये पीपल्स पार्टी के जहनों की तकलीफ थी, आज उसको अमल दरामद उसको और रंग में करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट कहा जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट कहा जा रहा है न्यूट्रल है, क्या पीपल्स पार्टी उसके बगैर इक़्तिदार में आ जाएगी? देखिए हम हमेशा ये कहते थे कि बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो कुछ कुव्वतों की वजह से इक़्तिदार में आते हैं, हम उनके बावजूद इक़्तिदार में आते हैं। हमने कभी किसी डील के थारे जाके कमिटें नहीं दी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमारे अखबार में मुल्क के हालात को बेहतर चलाने के लिए, बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर में जरूर डायलॉग हुए, लेकिन हम किसी की सपोर्ट की वजह से नहीं। जब इलेक्शन जीते हैं अल्लाह के फजल से और आवाम के सारे जीते हैं, सो हमें, लेकिन बाकी फोर्सेज हमारी हैं, उनसे हमें तवक्को ये है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, वो अपना आईनी रोल अदा करेंगे। अब वो कह रहे हैं अब न्यूट्रल है तो हमें मानना चाहिए और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।